بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیبدار جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی اچھی ہونی چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یعنی ایک چیز کا تعلق ہے قربانی کے جانور کے ساتھ اور دوسری چیز کا تعلق ہے قربانی دینے والے کے ساتھ۔ یعنی جس طرح قربانی کرنے والے کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ بھی قربانی کرنی چاہیے، ایسے ہی قربانی کا جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ اب کن عیوب کی بنا پر قربانی کے جانور کی قربانی نہیں ہوتی؟ اب ان عیبوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان میں پہلا ارشاد فرمایا العوراء بین عورها، یعنی کانا ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہو، ظاہر ہو، پتہ چل رہا ہو کہ یہ جانور کانا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا والمریضۃ بین مرضها، کہ ایسا مریض، ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری بالکل واضح ہو، ظاہر ہو، دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ انتہائی بیمار جانور ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا والعرجاء بین ضلعها، کہ ایسا لنگڑا جانور ہو کہ اس کا لنگڑا پن واضح ہو، بالکل ظاہر ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اتنا کمزور جانور ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گودا ہی ختم ہو گیا، اب وہ چل کے جا ہی نہیں سکتا، قربانگاہ تک بھی وہ چل کے نہیں جا سکتا، تو اتنے کمزور اور لاغر جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ اب ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے اندر یہ بتا دیا، یہ 4 عیب بتا دیے، اب اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل ہمیں فقہ کی کتابوں کے اندر ملتی ہے۔ اب بتایا جیسے پیچھے لنگڑا جانور، اب کتنا لنگڑا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو اس کی تفصیل ہمیں پتہ چلتی ہے جو فقہاء نے بتائی، فرمایا کہ اتنا لنگڑا ہو کہ جو زمین کے اوپر پاؤں رکھ ہی نہ سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اب وہ ایسا لنگڑا ہے تھوڑا بہت کہ وہ چل رہا ہے اور پاؤں تھوڑا بہت زمین کے اوپر رکھ سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مزید تفصیل کے اندر جاتے ہیں، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دانت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جس جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، اب دانتوں کا ٹوٹا ہوا ہونا یہ بھی جانوروں کے اندر عیب شمار کیا جاتا ہے، تو اب کتنے دانت ٹوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں اور چارہ کھانے کے اوپر یہ جانور قادر نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کان کے حوالے سے تفصیل ہے کہ کتنا کان کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، کتنا ہو تو نہیں جائز ہے، تو حدیث کے اندر اس کی بھی ہمیں تفصیل ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان کٹا ہوا ہو، کان پھٹے ہوئے ہوں، کان کے اندر سوراخ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہوں تو اس کی قربانی بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ اگر کان کٹا ہوا ہے لیکن تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی طور کے اوپر کان ہے ہی نہیں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اب آتے ہیں سینگوں کی طرف، یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، سینگوں کے حوالے سے اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ تو سینگ اگر ٹوٹا ہوا ہے
تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ یہ سینگ اس کا جڑ سے اکھڑا ہوا ہے یا اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر تو یہ سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب سینگ جڑ سے اکھڑتا ہے تو یقیناً اس کی وجہ سے دماغ کے اندر بھی چوٹ آتی ہے، تو یہ جانور کے اندر عیب شمار کیا جاتا ہے۔ اگر اوپر سے ہم دیکھیں، اوپر سے جو سینگ اس کا ٹوٹا ہے تو پھر اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں گے 1/3 سے کم اگر ٹوٹا ہوا ہے تو پھر تو قربانی جائز ہے۔ اگر اس کے 1/3 سے زیادہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے دم کے حوالے سے کہ دم کٹی ہوئی ہو کسی جانور کی تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، تو اس کے اندر بھی تھوڑی تفصیل ہے۔ اگر اس جانور کی دم کتنی کٹی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر 1/3 سے کم دم کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں قربانی جائز ہی نہیں۔ اگر 1/3 یا اس سے زائد، اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ کسی جانور کی اگر دم پیدائشی طور پہ نہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ اسی طرح ہے تھنوں کے حوالے سے۔ اب جو بکری ہے یا اسی طرح بھیڑ ہے، ان کے 2 تھن ہوتے ہیں، اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر 2 میں سے 1 تھن خراب ہو جائے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یہ عیب شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا جانور ہے یعنی بھینس ہے، اسی طرح گائے ہے، اگر ان کا 1 تھن خراب ہو، 3 تھن ٹھیک ہوں، چاہے سوکھ گئے ہیں یا اور کسی وجہ سے خراب ہیں، اگر 1 تھن خراب ہے 3 ٹھیک ہیں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اگر 2 خراب ہو گئے، 2 ٹھیک ہیں 2 خراب ہیں، تو اس صورت میں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے کہ آیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں، تو اس صورت میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے، اس لیے کہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ الذ بھی ہے اور اطیب بھی ہے، یعنی زیادہ لذیذ بھی ہوتا ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے اور دونوں سینگوں والے بھی تھے، اسی طرح املحین موٹے تازے بھی تھے اور اسی طرح وہ خصی بھی تھے۔ یہ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو خصی جانور کی قربانی کرنا یہ بھی جائز ہے۔